نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين آتيناهم الكتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی، والحکم والنبوہ، اور حکم اور نبوت عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر انکار کریں گے اس کے ساتھ یہ لوگ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، پس یقیناً سونپ دیا ہم نے یہ مسئلہ اس قوم کو، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو نہیں ہوں گے اس کے ساتھ کفر کرنے والے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، پس انہی کی ہدایت کے ساتھ تو بھی اقتدا کر۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، ان هو الا ذکری للعالمین، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 10واں رکوع آیت نمبر 89 اور 90 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 17 انبیاء کے نام ذکر فرمائے، اور 17 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے نام ذکر کرنے کے بعد باقی سب انبیاء کا بھی اجمالی ذکر کیا۔ جن کے نام ذکر ہوئے وہ آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ ان کے نام لیے اور پھر فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ ان کے بڑے، کچھ ان کی اولاد، باقی ان کے بھائی، یعنی ان کے ہم عصر۔ تو گویا کہ یہ سارے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ سارے انبیاء
دعوت توحید دینے کے لیے آئے تھے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک کسی نے نہ کیا نہ شرک کی دعوت دی، اگر شرک کرتے تو سب کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ انہی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ جو انبیاء تھے علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کو ہم نے کتابیں دیں، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ بعض انبیاء کو خود مستقل کتاب ملی، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یا جناب حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ بعض انبیاء کو خود مستقل کتاب تو نہ ملی، لیکن وہ پہلی کتاب آسمانی کی دعوت کے لیے آئے۔ بہرکیف کسی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کسی کو خود کتاب نہ دی، لیکن وہ پہلی کتاب کی تائید اور دعوت کا مبلغ بنا کر بھیجا۔ یہ سب اللہ کے وحی کے ساتھ کلام کرنے والے، اللہ کا پیغام لوگوں تک سنانے والے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا سلسلہ چلتے چلتے آ کے مکمل ہوا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے کتاب قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس قرآن کا یا اس نبی کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ قرآن کو اس کی محتاجی ہے، نہ صاحب قرآن کو اس کی محتاجی ہے۔ اگر تم انکار کرو گے تو اور لوگ آ جائیں گے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں یہ اہل مکہ سے کہا گیا اور لوگوں سے مراد انصار مدینہ ہے۔ اے مکے والو، اگر تم میرے نبی کی قدر نہیں کرو گے اور تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانو گے تو ہم اور لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ جیسے مدینہ کے لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہا جہاں آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے کہا انصار مدینہ نے، یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، ایک شرط ہماری بھی آپ مانیں کہ اگر مکہ فتح ہو جائے تو پھر آپ پلٹ کر مکہ نہیں جائیں گے، آپ مدینہ میں ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا جینا مرنا بھی اب تمہارے ساتھ ہی ہے، چنانچہ آج بھی روضہ رسول مدینہ منورہ میں ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ دوسروں کے حوالے یہ نعمت کر دے گا۔ تو گویا کہ کہا تو ان کو گیا، سمجھایا سب کو گیا۔ کوئی بھی نعمت ہے جب بندہ اس کی قدر نہیں کرتا تو اللہ وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا مسجد کے مثال کے طور پہ کام لگا ہوا ہو اور جناب مستری اوپر کوازے پہ چڑھ کے اینٹیں لگا رہا ہو، مستری کے ہاتھ سے وہ کرنڈی چھوٹ جائے اور نیچے گر جائے، گلی سے میں گزرنا ہوں، وہ مجھے کہے جی مولوی صاحب ذرا کرنڈی پکڑا دو، میں کیوں پکڑاؤں جی، میں تو نہیں پکڑاتا۔ اب اگر میں کرنڈی نہ پکڑاؤں تو مسجد کا کام رک جائے گا؟ نہیں، یہ تو میری سعادت ہوگی کہ چلو تھوڑا سا حصہ میرا بھی پڑ گیا، تو ورنہ کام تو نہیں رکتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ایمان لا کے آپ کی دعوت میں شریک نہیں ہوگے، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی قدر نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، اور قوم آ جائے گی، اور لوگ آ جائیں گے جو جناب اس دین کے جھنڈے کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ میں نہیں ہوں گا تو شاید کچھ نہیں ہوگا، نہیں، اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر اس کے ساتھ انکار کر دیں گے یہ لوگ اہل مکہ، اگر یہ انکار کر دیں تو کیا ہوا؟ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم یہ سونپ دیں گے اس قوم کو جو انکار نہیں کریں گے اس کے ساتھ۔ اگر یہ انکار کرتے ہوئے ڈٹے ہوئی ہیں اور لوگ آ جائیں گے، کون سی محتاجی ہے؟ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ، اللہ تو محتاجیوں سے پاک ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے جی، وہ تو کام لینا چاہے ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے، وہ تو چڑیوں سے کام لے لیتا ہے۔ اور جناب اہل مکہ نے کہا ہم تو ابرا کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
اللہ نے کہا نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا ہے، ہم اور انتظام کر لیں گے۔ اللہ نے پرندے بھیج دی اور اللہ نے حفاظت فرما لی۔ تو فرمایا کہ یہ سعادت ہے اس بندے کی جس سے اللہ کوئی نیکی کا کام لے لے، اور اگر کوئی نیکی کا کام نہ کر سکے تو محرومی اس کی اپنی ہے۔ اسلام کا کوئی نقصان نہیں، شریعت کا کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی نقصان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں۔ جو محروم ہوگا نقصان اپنا ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم اور قوم لے آئیں گے جو انکار نہیں کریں گے۔ اب آگے جناب انبیاء کی دعوت کا ذکر تو آپ نے سن لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ بھی اسی دعوت پر ڈٹ جائیں جس دعوت پر میرے سارے نبی استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور دنیا سے وقت گزار کر چلے گئے۔ کیا فرمایا جی؟ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ تھے میرے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اولئک الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، سیدھا راہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ انبیاء کو چلانے والا کون ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، انہی کی ہدایت کیا تو بھی اقتدا کر میرے پاک پیغمبر، تو بھی اسی ہدایت پہ چلتا جا۔ لفظ ہے جی فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، اسی سے مقتدی بھی نکلا ہے نا۔ مقتدی کہتے ہیں اقتدا کرنے والے کو، پیچھے چلنے والے کو۔ مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ اب جو مقتدی صاحب امام سے آگے جائے، ابھی امام نے سلام نہ پھیرا وہ پہلے ہی پھیر دے، اور جناب امام ابھی رکوع سے نہ اٹھا وہ پہلے ہی۔ ہمارے مقتدی ماشاءاللہ اچھے ہیں، اس طرح نہیں کرتے، لیکن ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ جناب وہ جب درود شریف پڑھ لیتے ہیں، آخر میں دعا پڑھ لیتے ہیں نا، کھنگورا مارتے ہیں پیچھے بھائی بس کرنا انہیں کئی دفعہ کھنگورے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بس صاحب سلام پھیرو نا، بس کرو نا، ٹائم پورا ہو گیا۔ تو یہ مقتدی کا کام نہیں کھنگورے مارنا، مقتدی کا کام اقتدا کرنے والا، پیچھے رہنے والا۔ اقتدا کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے جب نیت جو کی ہے کہ امام کے پیچھے، تو آگے مت بڑھو۔ حدیث شریف میں تو سخت وعید آئی ہے اس شخص کے لیے جو نماز میں امام سے آگے بڑھ جائے، اسی لیے امام کے پیچھے رہنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ فرماتے ہیں، یہ تو میں نے مقتدی کے لفظ آیا تو ساتھ بات عرض کر دی کہ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، جو صفت امام کی ہوتی ہے نا جی، وہی صفت مقتدی کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام کی صفت ہے قیام والی، تو مقتدی کی صفت بھی کیا ہوگی؟ قیام۔ امام کی صفت ہے رکوع والی، تو مقتدی کی صفت پہ ہوگا رکوع پہ۔ امام سجدے میں ہے، مقتدی سجدے میں، وہ بیٹھا ہوا ہے، مقتدی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جو صفت امام میں دکھائی دیتی ہے نا جی، وہی صفت مقتدی میں دکھائی دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں اقتدا۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، میرے پیغمبر جو صفتیں پہلے نبیوں میں دکھائی دیتی ہے نا، وہی ساری صفتیں تیرے اندر بھی دکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، شاید بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ وہ ساری صفتیں جو پہلے انبیاء کو ہم نے دی، آدم تا عیسیٰ علیہم الصلاۃ و تسلیمات، ہر نبی کو اللہ نے خوبیاں عطا فرمائیں، وہ ساری خوبیاں میرے محمد تیرے اندر یکجا ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب مثال کے طور پہ تھوڑا 2-3 مثالیں آئیں گی، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اب آدم کی صفت کیا ہے؟ ہم نے دیکھا قرآن میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو جی؟ سجدہ کرو۔ فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا۔ فرشتے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرتے دکھائی دیے۔ اب وہی صفت ہمارے نبی میں کیسے ملی؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں جی؟ درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے قصے میں ایک درخت کا ذکر ہے، لا تقربا ھذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وہ درخت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آزمائش بنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں بھی قرآن ایک درخت کا ذکر کرتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ
فعلم ما فی قلوبہم، اے میرے پاک پیغمبر حدیبیہ کے مقام پر جب درخت کے نیچے آپ بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے تو میں اللہ سب سے راضی ہو گیا تھا۔ تو وہ صفت جو پہلے انبیاء میں ہے وہ آپ میں بھی دکھائی دے گی اور بلکہ اس سے بڑھ کر دکھائی دے گی۔ نوح علیہ السلام قوم کو ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر یہ 5 بزرگوں کی پوجا سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی عبادت نہ کرو، عبادت کس کی کرو؟ اللہ تعالیٰ کی کرو۔ اور کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لات، منات، عزا، ہبل اور وہ جو بیت اللہ کے اندر رکھی ہوئی ہیں ان سے روکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگوں میں پوری کائنات کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ سارے انسانوں کو روکتے ہیں، دھرتی کے ہر فرد کو روکتے ہیں غیر اللہ کی پرستش سے۔ ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور کلہاڑا لے کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، بڑے کو چھوڑ دیا باقیوں کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اور فتح مکہ والے دن میرے نبی جب بیت اللہ میں گئے اور یہ آیت پڑھنے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور بتوں کے ٹکڑے کرتے کرتے بیت اللہ سے باہر نکال رہے ہیں۔ تو اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، میرے پاک پیغمبر جو صفتیں ہم نے پہلے نبیوں کو دی تھی وہ صفتوں کی جھلک تیرے اندر بھی نظر آنی چاہیے۔ اور مثال دیکھ لیجئے کہ جناب پہلے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے حسد کیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ سکے بھائیوں نے حسد کیا اور کہاں جا کے ڈالا؟ کنویں میں ڈالا۔ اور پھر ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر آئے اور وہ بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ سے حسد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے، یوسف علیہ السلام کنویں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی کھڑے تھے ایسے ہی میرے نبی کے سامنے آپ کی برادری والے بھی کھڑے تھے، اور جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میرے نبی بھی اپنے برادری کے بھائیوں سے کہہ رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں نے سب کو آزاد کر دیا ہے۔ تو جو صفت پہلے انبیاء میں دکھائی دے رہی تھی وہ صفت کہاں نظر آئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئی۔ ہم نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کیا کر دیتے تھے؟ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ یہ دیکھا میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کہ قرآن میں پڑھا ہم، پھر آپ کہیں شاید یہ بھی دیکھا ہے ہوتے یعنی دیکھا مطلب قرآن میں دیکھا ہم نے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کرتے تھے، کس کے حکم کے ساتھ؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ہم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جال کنکر لے کر آیا مٹھی میں اور کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز خود بول کے بتائے؟ اور نے کہا چلو مٹھی والی چیز بول کے بتا دے، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ وہ کنکر جو تھے نا پتھر، ان سے آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور بڑا دبایا ہوتا بھائی آواز بند ہو گئی، بڑی مٹھی زور کی دبائی ابو جال نے، لیکن حاجی ابو جال جتنا مرضی زور لگا اب اس کلمے نے رکنا نہیں۔ کہتے ہیں نا کوئی ملازم تھا صاحب کے کمرے میں نا، صفائی شفائی کر رہا تھا تو گھڑی پڑی تھی، اس نے کہا گھڑیاں اس وقت تو اتنی عام نہیں ہوتی تھیں، اس نے جناب کہا چلو یہ چھپا لوں، اس نے چھپا کے صحیح اندر کسی جیب میں ڈال لی۔ اب اتنے میں وہ 12 بجے اور گھڑی ٹین 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 ٹین، وہ بڑا دبا صاحب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور نے کہا پتر جتنا مرضی دبا اس ٹین ٹین ہو ہی رہنا ہے۔ ابو جہل نے بڑا دبایا کہ کنکریوں سے آواز نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا آئے گی پتھر سے آواز، اور تیرے دبانے سے یہ کلمہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جو صفتیں اللہ نے پہلے انبیاء کو عطا فرمائی وہی صفتیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو کیا فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انبیاء ان کی رہنمائیاں ہم نے فرمائی ہیں، تو بھی اسی راہ پر چل جس راہ پر یہ میرے سارے نبی چلتے ہوئے گئے ہیں۔
اور بتا دے دنیا والوں کو میں تم سے مانگتا دنیا میں کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، کسی سے مجھے کوئی لالچ نہیں، میں تو رب کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں۔ ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ جو قرآن میرے اوپر اللہ نے نازل فرمایا یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نبی عالمی ہے تو قرآن بھی عالمی کتاب ہے، فرمایا کہ یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، نصیحت سنو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں سنو گے تو اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں ہم نے ان کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، پس اگر انکار کریں گے اس کے ساتھ یہ لوگ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، پس یقیناً ہم یہ سونپ دیں گے اس قوم کو، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو اس کے ساتھ انکار کرنے والے نہ ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی رہنمائی اللہ نے کی ہے۔ فبہداہ مقتدی، پس انہی کی راہ پر تو بھی چلتا جا، تو بھی اقتدا کر۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیجئے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا۔ ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ اور کچھ نہیں مگر محض نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔